دا کرکٹ دیکھنے والے سب دوستوں کو خوش آمدید۔ آج میرے ساتھ پراگ سے شریک گفتگو ہیں حاشر ابن ارشاد۔ ویسے ان کا تعلق اسلام آباد سے ہے، لیکن آج کل یہ یورپ کے ٹور پہ ہیں، سیر و سیاحت کر رہے ہیں۔ حاشر صاحب انٹلیکچوئل ہیں، ایکیڈیمک ہیں اور کیپیسٹی بلڈنگ پہ کام کرتے ہیں۔ حاشر صاحب پچھلے دنوں بنو میں پروفیسر سے معافی منگوائی گئی۔ Among other things, he was declared guilty of teaching the theory of evolution. اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام عقائد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، میں ان تمام کو اہل سنت والجماعت مسلک علماء دیوبند کی تشریحات کے مطابق دل و جان سے بغیر کسی شک شبے کے تسلیم کرتا ہوں۔ ضرورت کے وقت گھر سے نکلنے کے دوران عورت کے لیے سر سے لے کر پاؤں تک چہرہ سمیت کا پردہ میں شرعی سمجھتا ہوں۔ شریعت اللہ کے روح سے صنف عورت کی عقل صنف مرد کی بنسبت کم ہے، لہذا اس حق کو عرف آخر سمجھتا ہوں۔ جناب الجبر و جناب الرضا کو شرع عام حرام سمجھتا ہوں۔ اس کو حلال سمجھنے والوں کو خارج اسلام سمجھتا ہوں۔ اس طرح ہر قسم کے سیکس کی آزادی کو شرع عام حرام سمجھتا ہوں۔ اجنبی عورت کا مردوں کے ساتھ اختلاط ضرورت کے بغیر جائز نہیں، اس کو میں حق سمجھتا ہوں۔ شریعت الہی کے خلاف جتنی بھی سائنسی و عقلی افکارات نظریات ہیں، ان کو تمام باطل سمجھتا ہوں، جیسے ڈارون کا نظریہ ہے۔ اب مذکورہ بالعمر کے خلاف میں نے جتنی باتیں ہیں، یعنی ڈومیل سیمینار، لیکچر اور سوشل میڈیا پوسٹوں اور کمنٹوں اور دیگر مجالس میں، ان تمام سے بریت کا اعلان کرتا ہوں اور اس پہ میں توبہ اور معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ آئندہ کے لیے مذکورہ بالا امور اور شریعت الہی کے دیگر احکامات کے خلاف اگر میں نے کسی قسم کی تحریری یا تکفیری بات کی تو میں شرعاً و قانون مجرم ثابت ہوگا۔ مثلاً شاعر اللہ کی توہین رسالت، انکار حدیث، توہین صحابہ اور صحابہ رضی اللہ عنہ کا معیار الحق ہونا وغیرہ وغیرہ۔ مذکورہ بالا اقرار و معاہدے پر اگر میں مستمی شیر علی سر کے خیل کے ساتھ کسی قسم کا ناخوشگوار حالات پیش آئے تو تحصیل ڈومیل و بنو کے علماء کرام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور مستمی مذکورہ علماء کے خلاف مالی، جانی اور حد کے عزت سے متعلق کوئی دعویٰ مسموع نہیں ہوگا۔ تو کیسے دیکھا آپ نے اس ڈیولپمنٹ کو؟ یہ یورپ میں بھی ہوتا تھا، گلیلیو کے ساتھ ہوا، لیکن وہ 400 سال پہلے کی بات ہے۔ تو پاکستان میں اب ہو رہا ہے یہ واقعہ اپنی جگہ خوفناک ہے، اندوہناک ہے، وہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن 400 سال پرانی بات نہیں۔ امریکہ میں 100 سال پہلے بھی یہ ہوا، اور بڑا مشہور ایک کیس ہے جہاں پہ اس پر ایک فلم بھی بنی، بعد میں ایک کتاب بھی لکھی گئی۔ جی، اسکوپس ٹرائل۔ تو یہ کام کوئی اتنا پرانے نہیں ہے۔ ابھی انسان اپنی جو پرانی اس کی جبلت ہے اور جو پرانے اس کے خیالات ہیں، جو کیو مین مینٹالٹی ہے، اس کے ڈی این اے کوڈنگ سے ابھی مکمل طور پر باہر نہیں نکلا۔ یہ بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس قصے میں البتہ ایک فائدہ یہ ہوا کہ پورے پاکستان کو گلیلی کا اور گلیلی کے ٹرائل کے بارے میں پتہ لگ گیا، جو شاید پہلے کسی کو معلوم نہیں تھا، کیونکہ تب بھی آپ کو یاد ہے کہ وہ بڑی مشہور واقعہ ہے جس میں اسے بلا کر چرچ والوں نے کہا تھا کہ زمین نہیں گھومتی، تم کہو کہ زمین ساکن ہے۔ تو اس نے بہرحال اس وقت بھی اپنی جان بچانے کے لیے اقرار کر لیا تھا، اور رسل کے الفاظ میں کوئی نظریہ اتنا قیمتی نہیں ہوتا کہ آپ اس کے لیے اپنی جان قربان کر دیں۔ لیکن گلیلیو کے اقرار کرنے سے زمین کے گھومنے کو کوئی فرق نہیں پڑا، زمین اپنی جگہ اسی طرح گھومتی رہتی ہے۔ اسی طرح جو سائنٹیفک فیکٹس ہیں اسے کسی کے اقرار کرنے یا اقرار کروانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زمین اگر گھومتی ہے تو گھومتی ہے، ایوولوشن اگر ہے تو ہے، گریوٹی اگر ہے تو ہے، فزیکل لاز اگر ہیں تو ہیں۔ آپ جو مرضی کر لیجئے، آپ فیکٹس کو کچھ کر نہیں سکتے۔ آپ اس کے خلاف جب اس طرح خم ٹھوک کر میدان میں اترتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ اپنی جہالت کو جو ہے وہ بے نقاب کرتے ہیں۔ گلیلی کے ٹرائل میں جو لوگ موجود تھے، آج دنیا ان میں سے کسی کا نام نہیں جانتی، لیکن گلیلی کو پوری دنیا جانتی ہے۔ تو یہ عین ممکن ہے کہ اب سے کچھ عرصہ بعد پاکستان یا بر صغیر میں پروفیسر شیر علی کو جاننے والے تو بہت سارے ہوں گے، لیکن بنو کے ان علماء کا نام و نشان جو ہے وہ مٹ چکا ہوگا، اور کوئی ان کو جاننے والا نہیں ہوگا۔ علم آخر میں پریویل کرتا ہے اور اسے کرنا چاہیے۔ تاہم افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم جس صدی میں رہ رہے ہیں اور جس مقام پہ انسانی علم اب پہنچ چکا ہے، اور پچھلے 50-60 سال میں آپ کو معلوم ہے کہ انسانی معلومات میں جتنی ترقی ہوئی وہ پچھلے کئی ہزار سال کی ترقی سے زیادہ ہے، تو اس وقت بھی اگر آپ ایسی جگہ بیٹھے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو رینیسانس سے پہلے انکوزیشن اور رینیسانس سے پہلے جو چرچ کا رویہ تھا، بینا وہی رویہ جو ہے ہمارے یہاں اس وقت ان لوگوں کا ہے جو اپنے آپ کو مذہب کا علمبردار کہتے ہیں۔ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ مذہب اور سائنس میں جو ہے کوئی تضاد نہیں ہے، مذہب علم حاصل کرنے سے روکتی نہیں ہے،
مذہب جو ہے وہ کسی طرح سائنس کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے، اور دوسری طرف اپنے عمل سے وہ یہ بات واضح کرتے ہیں کہ جو بھی سائنسی یا عصری علوم ہیں وہ اسی طرح پڑھائے جائیں گے جس طرح وہ مناسب سمجھیں گے. یعنی فیکٹس میٹر نہیں کرتے. آپ کو اگر آپ نے وہ معاہدہ پڑھا ہو تو اس میں ایک جگہ کہیں لکھا ہے کہ ایسی تمام سائنسی باتیں یا حقائق جو قرآن سے یا حدیث سے یا شریعت سے متصادم ہوں گے میں انہیں غلط سمجھتا ہوں. اب یہ کوئی دلیل باطل. نہیں ہے، یہ کوئی دلیل جی. نہیں ہے. مطلب بے شمار باتیں ایسی ہیں جو ہمارے مقدس متون ہیں جس کے اندر وہ ہو سکتا ہے ایمبیگوس ہوں، اس کی تشریح میں کوئی مسئلہ ہو، لیکن جو بھی اس کی مجوزہ تشریح موجود ہے وہ بہرحال آپ کے فیکٹس سے لگا نہیں کھاتی. تو اس میں ایک راہ تو وہ ہے جو ہمارے بہت سے ماڈریٹ اسکالرز نے نکالی کہ انہوں نے کہا کہ اس کی انٹرپریٹیشن میں غلطی ہوئی، پہلے اس کے ترجمے میں غلطی ہوئی اور اب اس کو وہ کھینچ تان کے انہوں نے برابر کر دیا. لیکن ایک طبقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی، زمین گھومتی نہیں ہے، زمین سرکل ہے، زمین سورج کی گرد گردش نہیں کرتی، سورج زمین کی گرد گردش کرتا ہے کیونکہ اعلیٰ حضرت نے یہ کہہ دیا ہے، اور اس کے خلاف جو مرضی سائنس کہہ دے یا جو مرضی ثبوت پرووائڈ کر دے ہم اس کے خلاف نہیں جائیں گے. اچھا پھر یہاں پہ رکا نہیں جاتا ہے، اس کے آگے بڑھ کر وہ یہ ہوتا ہے کہ فوز المبین جیسی کتاب بھی لکھ دی جاتی ہے جس کے بڑے دلائل آپ پڑھیں تو وہ بہت مذہقہ خیز دلائل ہیں. مطلب ظاہر ہے اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک شخص کو سائنس کا کوئی علم نہیں ہے، لیکن آپ نے فیصلہ کر لیا کہ ایک شخص ہے جو کہ تمام علوم پہ قادر ہے اور وہ سائنٹیفکلی 101 110 جو ہے وہ دلیلیں بھی دے سکتا ہے جس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ زمین جو ہے وہ نہیں گھومتی. تو یہ بنیادی رویہ ہمارے یہاں ہے. مجھے دیکھیے اس واقعے سے کوئی حیرانی نہیں ہوئی. مطلب یہ کوئی ایسا انوکھا واقعہ نہیں ہے. اور ایسے واقعات جس سوسائٹی میں ہو رہے ہوں آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ سوسائٹی، اس میں کسی کو شک نہیں رہنا چاہیے کہ وہ سوسائٹی تنزلی کی طرف جا رہی ہے. اور ہماری سوسائٹی میں ترقی معکوس کا عمل جو ہے بہت عرصے سے جاری ہے. اس میں ہماری کلچرل ویلیوز کو جو ہم نے جو چولا پہنا دیا ہے اور جو مذہبی روایات کے نام پر ہم نے جس قسم کی تشریح مسلط کر دی ہے، دیٹ از اے بگ پرابلم. تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی اس سارے واقعے سے جس طرح بہت سارے پاکستانیوں کو حیرت ہوئی ہے. افسوس ظاہر ہے وہ اپنی جگہ ہے. ایسے تمام واقعات جو علم دشمنی یا خیر دشمنی پہ جن کا انحصار ہوگا اس پہ افسوس آپ کو ظاہر ہے ہونا چاہیے، اور وہ افسوس مجھے اپنی جگہ ہے. لیکن مجھے حیرت کوئی نہیں ہوئی اور میں بالکل حیران نہیں ہوں گا اگر اس طرح کے اور واقعات بھی یہاں ہونا شروع ہو جائیں گے اور ہوتے رہیں گے. اچھا حاشر صاحب، آپ نے گلیلیو کی بات کی تو گلیلیو کو انہوں نے سزا دی تھی ہاؤس اریسٹ کی. شکر ہے کہ اس کو مارا نہیں، چرچ نے ہاؤس اریسٹ میں کر دیا ٹل ہز ڈیتھ. لیکن سلور لائننگ یہ تھی کہ انہوں نے پھر بھی اپنے تجربات گھر پہ ہی سائنٹیفک جو ایکسپیریمنٹ سے وہ جاری رکھے. تو ان سے پہلے کوپرنیکس جو ہے تقریباً 100 سال پہلے وہ یہ تھیری دے چکے تھے کہ جس کو کہتے ہیں ہیلیو سینٹرک تھیری، یعنی زمین جو ہے وہ مرکز نہیں ہے، سورج مرکز ہے اور سورج کے ارد گرد جو ہے زمین گھومتی ہے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان سے بھی بہت پہلے ایرسٹارکس ایک گریک فلاسفر تھا، اسکالر تھا، جس نے بیفور کرائسٹ، بیفور کامن ایرا جس کو کہتے ہیں، کوئی 200 سال پہلے تقریباً یہی نظریہ دیا تھا، لیکن اس وقت وہ بالکل بھی مقبول نہ ہوا. تو جہاں تک سکوپس ٹرائل کا تعلق ہے امریکہ میں، اس میں بھی کوئی خاص سزا نہیں ہوئی تھی، میرے خیال تھوڑی سی سزا ہوئی تھی، پھر وہ معاف ہو گئی. تو ہمارے ہاں جو ہے، تو ہمارے جو علماء ہیں ان کو کیا ان سب چیزوں کا پتہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی حرکتوں سے اسلام کی اور مسلمانوں کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں؟ جی ظاہر ہے پتہ نہیں ہے. دیکھیے اس کی بڑی بڑی بنیادی سی وجہ ہے. اگر آپ جو لوگ آپ کو پروفیسر شیر علی صاحب کے ارد گرد کھڑے نظر آئیں گے، جن کے بارے میں بہرحال بہت سے لوگ ہمارے سروں کے تاج کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ جن مدارس سے اور جن اداروں سے پڑھ کر آئے ہیں وہاں کوپرنیکس، گلیلیو، ایرسٹوٹل، آئنسٹائن، نیل بوہر، میری کیوری، ان کا نام تو نہیں پڑھایا جائے گا. وہاں امام، اگر آپ بریلوی مکتب، خیر دیوبندی مکتبہ فکر ہے، بریلوی مکتبہ فکر ہے تو آپ امام احمد رضا کے اقوال پڑھائیں گے. اگر آپ دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ قاسم نانوتوی صاحب کے وہ جو ہے وہ پڑھا دیں گے. اگر آپ تبلیغی جماعت سے ہیں تو آپ فضائل الاعمال پڑھا دیں گے. آپ جو درس نظامی ہے، آپ کے علم میں ہے کہ درس نظامی سینکڑوں سال پرانا درس نظامی آج بھی پڑھایا جاتا ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ کچھ مدارس جو ہیں عصری علوم کا ٹانکا ضرور لگاتے ہیں، لیکن ٹانکا لگانا اصل میں مسئلے کا حل نہیں ہے. تو وہ ایک ایکسیپٹیبلٹی کریٹ کرنے والی بات ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ علوم یا یہ جو نالج ہے، یہ جو انفارمیشن ہے، یہ ان کے ایک تو ان کے پاس سے گزری نہیں.
دوسری یہ کہ اگر گزر گئی ہے یا ان کو معلوم پڑ بھی گیا ہے تو یہ ابھی بھی اس بات پہ قائم ہے کہ حقیقت جو ہے وہ میٹر نہیں کرتی. جو ان کے آبا فرما گئے ہیں, جو ان کے اجداد فرما گئے ہیں, جو روایتوں میں موجود ہے, جو مبہم سی کتابوں میں موجود ہے, وہ بات ٹھیک ہے. تو اب اس طرز فکر کو تو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. یہ طرز فکر ہم نے یورپ میں بھی صدیوں میں بدلتے ہوئے دیکھی. لیکن بات یہ ہے کہ کیا ہم ابھی 500 سال یا 400 سال انتظار کرنے کے متحمل ہیں, کیونکہ ظاہر ہے جو اگر آپ اس واقعے کو صرف دیکھ لیجئے تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اور کچھ نہیں چلے, ہم 1500 سال پیچھے نہیں جاتے, بٹ ہم کچھ نہیں تو 500 سے 600 سال پیچھے تو کھڑے ہیں. بیکاز یہ وہ جگہ ہے جہاں یورپ 500 سال پہلے کھڑا تھا, جہاں یہ باتیں اس قسم کی ہو رہی تھیں, جہاں سرکاری سرپرستی میں یہ کرنا ممکن تھا. دیکھیے ایک علماء کا وفد جائے اپنی پرسنل کیپیسٹی میں یا اپنی جس کیپیسٹی میں بھی وہ موجود ہیں, اور چلیں کسی کو زبردستی گن پوائنٹ پہ کچھ کرا لیں. آپ کو پتہ ہے انڈیا میں بہت سے ایسے واقعات ہو جاتے ہیں, پاکستان میں بہت سے ایسے واقعات ہو جاتے ہیں, بنگلہ دیش میں بر صغیر کے خمیر میں ہے تھوڑا سا زبردستی اپنے نظریات اور اقوال مسلط کرنا دوسرے لوگوں پہ, اس کے لیے تشدد کا سہارا لینا. وہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے, ظاہر ہے اس کو ٹھیک ہوتے ہوتے ایک وقت لگے گا, گزارا ہوتے ہوتے. لیکن جب ڈپٹی کمشنر آپ کا موجود ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکاری سرپرستی میں ایسے کام ہو سکتے ہیں اور اس کو قانونی تحفظ حاصل ہے. تو یہ تو بالکل وہی صورتحال ہے جو کہ یورپ میں نشست ثانیہ سے پہلے تھی, جب سرکاری سطح پہ آپ علم کو غلط سمجھتے تھے, جب سرکاری سطح پہ آپ سائنس کے خلاف تھے, جب سرکاری سطح پہ آپ لوگوں کو سزا ان باتوں پہ دیا کرتے تھے جو باتیں آج ایک تیسری جماعت کے بچے کو پتہ ہوتی ہیں کہ آپ وہ سن نہیں سکتے, آپ وہ بات نہیں کر سکتے, آپ وہ بول نہیں سکتے, آپ ان چیزوں کے بارے میں ڈسکشن نہیں کر سکتے. تو یہ اصل لمحہ فکریہ ہے. دیکھیے ہمارے یہاں روزانہ کی بنیاد پر مذہبی غیر مذہبی ثقافت کے نام پہ کچھ نہ کچھ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں. کہیں کوئی پارک بند کر دیتا ہے, کہیں کوئی مسجد گرا دیتا ہے, کہیں کوئی چرچ پہ چڑھ دوڑتا ہے, کہیں کوئی بچیوں کو گولی مار دیتا ہے پسند کی شادی کرنے پہ, کہیں ونی ہو جاتا ہے. بٹ افیکٹولی قانون اس کو تحفظ دے نہیں رہا ہوتا. کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آتا ہے چلیں جی مقدمہ بھی درج ہو گیا عاشق سوئی کے لیے, کوئی آپ نے 2 لوگ بھی پکڑ لیے, کچھ کر لیا, تو ایکچولی قانون کے ایمبٹ سے وہ باہر ہوتی ہیں. لیکن یہ جو کچھ ہوا ہے, اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک اسسٹنٹ کمشنر تھی خاتون, مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا, غالباً جنت نیکوکارا ان کا نام تھا. ان پہ 3-4 اسٹوڈنٹس نے الزام لگایا کہ انہوں نے احمدی کمیونٹی کا ذکر کسی تقریر میں کر دیا جہاں پہ انہوں نے کمیونٹی پروٹیکشن کی یا کمیونٹیز کے آپس میں چلنے کی بات کی تھی. اور انہیں شاید ڈی پی او آفس میں آ کے یا ڈپٹی کمشنر آفس میں آ کر 18 سال کے بچے, جو کل کے بچے جنہیں کچھ پتا نہیں, ان کے آگے آ کے صفائی دینی پڑی تھی, کلمہ پڑھنا پڑا تھا اور معافی مانگنی پڑی تھی. تو مجھے اب دیکھیے نا, یہ تو آپ یرغمال بنے ہوئے ہیں نا. تو ایک اسسٹنٹ کمشنر بیچارے کی کوئی رٹ نہیں ہے, ایک ڈپٹی کمشنر کی کوئی رٹ نہیں ہے, ایک ڈی پی او کی کوئی رٹ نہیں ہے, تو اس ملک میں کام کیسے ہوگا؟ آپ مجھے یہ سمجھائیے, کون کرے گا کام اور کیسے کرے گا کام؟ یہ اصل لمحہ فکریہ یہ ہے, یہ اصل مسئلہ ہے. لوگوں کی لا علمی یا لوگوں کی جہالت تو چلے اپنی جگہ ہے, ہر معاشرے میں ہوتی ہے, رہتی بھی ہے. قانونی تحفظ جب اس جہالت کو حاصل ہو جائے, سو دیٹ از اے بگ پرابلم. ہر بندے کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے عقائد رکھے. آپ یہ عقیدہ رکھ سکتے ہیں یا یہ بات کو عقیدہ سمجھتے ہیں کہ گریوٹی نہیں ہوتی, فیئر انف, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ یہ رکھیے. ہمارے بہت سے موٹیویشنل اسپیکر ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ارتقاء نام کی کوئی چیز نہیں ہے. بڑی فباب رکھیں, شوق سے رکھیے. لیکن جب آپ ڈنڈے کے زور پہ کہیں گے کہ نہیں تم مانو کہ گریوٹی نہیں ہوتی, یا ڈنڈے کے زور پہ کہیں گے کہ تم بھی مانو کہ ارتقاء جو ہے وہ نہیں ہوتا, اور ڈپٹی کمشنر آفس میں چل کے اسٹیمپ پیپر پہ یہ سائن کر کے دو, دیٹ از اے پرابلم. دیٹ از ویئر آپ کا کانسٹیٹیوشن آپ سمجھ لیجئے گٹر میں بہا دیا گیا. آپ کا قانون جو ہے وہ ایک کیا اسے ضیاء صاحب نے جو کہا تھا کہ قانون جو آئین جو ہے وہ کاغذ کا ٹکڑا ہے, تو وہ کاغذ کا ٹکڑا رہ گیا نا, اس کی کوئی عملداری نہیں رہ گئی. لوگوں کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنے خیالات, جو بھی وہ خیالات رکھتے ہیں, وہ غلط یا صحیح ہو سکتے ہیں, وہ رکھیں, لیکن اسے دوسروں کے اوپر مسلط نہ کریں. اچھا حاشر صاحب, آپ نے بات کی کسی موٹیویشنل اسپیکر کی جو ایوولوشن کو نہیں مانتے, تو کیا آپ کیسر راجہ کی بات کر رہے ہیں؟ اور دوسرا کوسچن میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی نے, جن کی وفات 1921 میں ہوئی, آپ نے بھی ان کا تذکرہ کیا, انہوں نے کتاب لکھی کہ زمین جو ہے وہ گردش نہیں کرتی, سورج گردش کرتا ہے. تو ان کی کتاب جو ہے وہ آج بھی جو بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں, بریلوی فرقے کے لوگ ہیں, وہ اس کو بہت سیریسلی لیتے ہیں. اور پچھلے دنوں ان کا ایک ٹی وی چینل ہے جس میں ایک بچے نے یہ کہہ دیا تھا کہ زمین گردش کرتی ہے, تو وہ مولوی صاحب نے کہا نہیں بچے ایسا نہیں ہے, یہ غلط آپ پڑھتے ہو. بلکہ سعودی عرب میں بھی ایک وقت میں مفتی اعظم جو تھے وہاں کے, بن باز, شیخ بن باز,
انہوں نے ریاض یونیورسٹی کو کنڈیم کیا تھا کہ یہ غلط نظریہ پڑھاتے ہیں کہ زمین گردش کرتی ہے. پھر جو ہے ایک سعودی پرنس جو ہے وہ گئے خلا میں, انہوں نے آ کے مفتی صاحب کو قائل کیا, تو سنا ہے کہ پھر مفتی صاحب نے اپنا نقطہ نظر تبدیل کر لیا تھا. تو یہ جو رویے ہیں ان سے کیسے ہم جان کیسے چھڑائیں؟ کیا اسٹیٹ کو کچھ کرنا چاہیے؟ کیا ریلیجس لوگوں کے ساتھ سائنٹیفک کمیونٹی جو ہماری ہے ان کو انگیج کرنا چاہیے؟ کیا کیا جانا چاہیے؟ سر دیکھیں جو نام آپ نے لیا, مثلا بن باز صاحب کا آپ نے نام لیا, تو جو سعودی عرب میں خونریزی ایک دور میں ہوئی, آپ کو یاد ہوگا, مکہ یرغمال بنا اور یہ, تو اس میں بھی ایکچولی جو لوگ نکلے تھے اس میں بن باز صاحب کے اپنے شاگرد موجود تھے. بن باز صاحب کو بہت عرصہ جو سعودی رائل فیملی ہے وہ فتوے جاری کرنے کے لیے انہوں نے استعمال کیا. ان کی مرضی سے فتوے جاری ہوتے تھے, اور جس سٹیج پہ انہیں لگا کہ بن باز صاحب کو فتوے کسی اور طرح کے جاری کرنے چاہیے تو انہوں نے کسی اور طرح کے جاری کرنے شروع کر دیے. تو بن باز صاحب تو ایک دور میں پپٹ کے طور پہ ہی کام کرتے رہے, اور ظاہر ہے کہ ان کے ہم نے فتاوا عجیب و غریب قسم کے وہ دیکھے ہیں, اور کسی سعودی پرنس کے آنے سے یا نہ آنے سے کیا فرق پڑتا ہے. جب یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ ان سے کچھ اور بلوانا ہے تو بلوا لیا گیا, دیٹ از اے ڈفرنٹ اسٹوری. وہ ایک ڈیموکریسی نہیں ہے. محمد بن سلمان نے راتوں رات جو سعودی عرب کی برسوں کی روایات اور قوانین اور جو ان کا طرز فکر تھا اسے بدل دیا, بیکاز وہ ایک ون مین آرمی ہے. ایک ڈیموکریٹ تو وہ بھی نہیں ہے, آٹوکریٹ ہے, تو بنیادی طور پہ کوئی معاشرے کے فیبرک میں تبدیلی نہیں لا رہا, اس نے اپنی مرضی کی چیز مسلط کر دی ہے. تو آٹوکریٹک سوسائٹیز کے اندر تو یہ ہو سکتا ہے. جو سعودی عرب میں ہو رہا ہے میں اسے کسی کو بہت پازیٹیو سینس میں نہیں دیکھتا. دیکھیے زبردستی نہ آپ کو سو کالڈ لبرل خیالات مسلط کرنے کا حق ہے, نہ زبردستی آپ کو روایتی خیالات مسلط کرنے کا حق ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک تبدیلی آنی چاہیے تو آپ کو سوسائٹی کو آرگینک طریقے سے بڑھنے دینا چاہیے. وہاں لوگوں کو یہ فیصلہ خود کرنے دینا چاہیے کہ وہ علم کیسے حاصل کرنا چاہتے ہیں, اس علم کی بنیاد پہ وہ کیا فیصلے کرتے ہیں. اب ہمارے یہاں ٹیسر راجا صاحب کو میں کو خاص نہیں جانتا, میں نے ان کی ایک دو ویڈیوز دیکھی, ایک دو دفعہ شاید ان کے اوپر میں نے پوسٹ ووسٹ بھی لگائی جو ان کی ویڈیوز دیکھ کے ہوا, بٹ یہ ویڈیو میں نے ان کی نہیں دیکھی. وہ بنیادی طور پہ ایوولوشن کے خلاف ہے. میرا خیال ہے اور بھی بہت سارے موٹیویشن اسپیکر ہمارے یہاں, اللہ معاف کرے, ہمارے تو میڈیکل کالجز کے جو گریجویٹس ہیں اور ڈاکٹرز ہیں وہ ایوولوشن کے خلاف ہیں, تو آپ کس کی کیا بات کریں. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ان میں سے کسی نے اوریجن آف اسپیشیز نہیں پڑھی ہوگی. کتاب پڑھ لیجئے کہ کس بنیاد پہ ڈارون نے یہ بات کی. پھر یہ بھی نہیں جانتے کہ ایوولوشنری بایولوجی اب ڈارون سے بہت آگے نکل آئی ہے. ڈارون کے بہت سے ایسے خیالات جو اس وقت اس کو جس بارے میں علم نہیں تھا, مثال کے طور پہ ڈارون کو جین کے بارے میں یا جینز جو جینیٹک کوڈ ہے اس کے بارے میں خاص علم نہیں تھا. اس کی بنیادیں بہت سی باتیں بعد میں تبدیل ہوئی ہیں. لیکن بہرحال آپ بیٹھ کے آپ نے 6-7 سائنسی ٹرمز رٹی ہوئی ہیں, آپ بیٹھ کے جو مرضی بکواس کرنے کو فرق نہیں پڑے گا. مجھے یاد پڑتا ہے میں نے کسی ایک سائنٹسٹ کا ایک دفعہ پڑھا تھا, اس نے کہا تھا کہ ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں, نام یاد ہے نہ پوری طرح قول یاد ہے, بٹ میں اس میں کہا تھا کہ ڈارون کی جو تھیوری آف ایوولوشن ہے, somebody can prove it wrong but on the basis of facts not on the basis of rhetoric. آپ تقریر کر کے ڈارون کی ایوولوشنری تھیوری کو غلط ثابت نہیں کر سکتے. ایک شخص ہے جو ایک جزیرے کے اندر اپنے ساتھ بتا دیتا ہے تجربات کرتے ہوئے, اور ان تجربات کی بنیاد پر وہ ایک کتاب مرتب کرتا ہے جو کتاب بایولوجی کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کرتی ہے. اور آپ بیٹھ کے 15 منٹ کی تیاری سے ایک ٹی وی پوڈ کاسٹ کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یار ڈارون کو کیا پتا. تو یار ایسے نہیں ہے, مطلب مذاق تھوڑی ہے. اگر کسی کو دیکھنے ہیں فاسلز تو تھوڑے سے پیسے خرچ کر سکتا ہے اور ویزا لگوا سکتا ہے. خیر وہ ویزا لگوا کے سلپ نہ ہو جائے تو دنیا کے کسی میوزیم آف نیچرل ہسٹری میں چلا جائے, وہاں وہ فاسلز بھی دیکھ لے, وہ سمجھ بھی لے کہ انسان یا کسی اور جانداروں کا ارتقاء کیسے ہوا. وہ مائکرو ایوولوشن آج کے دن بھی دیکھ سکتا ہے. یہ بھی بات کہ ہم نہیں دیکھ سکتے یہ بھی غلط ہے. مطلب جن جانداروں کا لائف سائیکل چھوٹا ہے ہم نے وہاں میوٹیٹ ہوتے ہیں, کہ ہم نے کرونا وائرس کو میوٹیٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے ابھی اپنی پچھلے چند سالوں کے اندر. تو ارتقاء ہم نے دیکھا ہے, سروائیول آف دا فٹسٹ ہم نے دیکھا ہے, ہم نے میوٹیشن جو ہے ہم نے آبزرو کی ہے. لارجر اسکیل پہ میوٹیشن جو ہے وہ بہت لمبی ایک کہانی ہے, میں یہاں پہ اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. نہ میں ٹیسر راجا صاحب کی طرح کسی اور کی طرح بایولوجسٹ ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں بغیر کسی ڈگری کے, لیکن میں اگر سنوں گا تو میں کسی اچھے بایولوجسٹ کو سنوں گا اور دیکھوں گا جو بات کر رہا ہے اس کو بھی میں آنکھیں بند کر کے نہیں مانوں گا اس میں کچھ سینس پریویل کرتی ہے کہ نہیں کرتی. میں پیئر ریویو جو امپیکٹ فیکٹر جرنلز کے اندر ریسرچ پیپرز پڑھے ہوئے ہیں میں ان کو دیکھوں گا اور پڑھوں گا. مطلب ایوولوشن کے اوپر, ایوولوشنری بایولوجی کے اوپر, جینیٹک کوڈ کے اوپر مجھے ہزاروں ریسرچ پیپرز مل جائیں گے جو امپیکٹ فیکٹر جرنلز کے اندر پڑھیں. لیکن بہت سارے سوڈو سائنٹسٹ جو ہیں جو اس کو تسلیم نہیں کرتے, مجھے ان میں سے تو کسی کا کبھی پیئر ریویو ریسرچ نہیں ملی. مجھے کبھی کوئی ایسی ریسرچ نہیں ملی جو جنرلی جس نے کوئی
ہمارے سامنے فیکٹس رکھے ہوں. یہ تو بیسیکلی ادھر ادھر کی باتیں کر دی آپ نے اور وہ کر کے آپ نے کر لیا. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ اپنے دعوے میں اتنے ہی سچے ہیں تو لکھیں پیپرز چھپائیے. سائنس کی دنیا میں تو انقلاب آ جائے گا. دیکھیے سائنسی دنیا تو فالسیفائبل ہوتی ہے نا, مطلب جو پاپر کے الفاظ میں ہر وہ چیز جو سائنس کہتی ہے وہ غلط ثابت ہو سکتی ہے. یہی تو سائنس کا کمال ہے. تو آپ ثابت کر دیجئے کہ ایوولوشن غلط ہے, لیکن ایوولوشن آپ پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے غلط ثابت نہیں کریں گے بھائی. پہلے اوریجن آف اسپیشیز پڑھ لیجئے آپ, جو پچھلے 100 سال میں اور مزید پروگرس ہوئی ہے اس کو پڑھ لیجئے. ایوولوشنری بایولوجی پہ کچھ 15 20 50 100 ریسرچ پیپر, جینوئن ریسرچ پیپر پڑھ لیجئے. سوڈو سائنٹسٹ کو کوٹ کرنا بڑی عجیب سی بات ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ کیا یہ رویہ غلط ہے؟ نہیں, رویہ بہت کامن ہے. فلیٹ ارتھ سوسائٹی امریکہ میں ہے سر. مطلب دنیا کی سب سے جو علم کی جسے آپ ابھی بھی وہ کہیں گے گڑھ ہے وہ یو ایس ہے. انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس دنیا میں سب سے زیادہ ان کے ہیں, لیکن وہاں پہ ایک بہت بڑی سوسائٹی ہے جو کہ کہتی ہے کہ ارتھ فلیٹ ہے. فلیٹ ارتھ سوسائٹی اسے ہم کہتے ہیں. میں ابھی گیا دنیا کے آخری کنارے پہ ناروے میں, تو میں نے کہا لے کے دیکھیے جی فلیٹ ارتھ سوسائٹی والوں کو میں دکھانا چاہتا ہوں کہ دنیا کا آخری کنارہ ہے. تو کسی نہ کسی طرح ان کی بات جو ہے صحیح ثابت ہو رہی ہے, لیکن مصیبت یہ ہے کہ دنیا کے آخری کنارے کی دوسری طرف سے جہاز بھی آ رہے ہیں, تو وہ پتہ نہیں کیسے آ رہے ہیں. تو یہ رویہ, یہ جو کشمکش ہے علم کے بیچ میں اور سوڈو سائنس کے بیچ میں, یہ ابھی بھی جاری ہے, اور امریکہ جیسی سوسائٹیز میں اور یورپ جیسی سوسائٹیز میں بھی جاری ہے. مجھے اس پہ کوئی وہ نہیں ہے, اعتراض نہیں ہے. میں پھر یہ بار بار کہہ رہا ہوں, ہر ایک شخص کو, چاہے وہ جو موٹیویشنل اسپیکرز جن کے آپ نے نام لیے, چاہے بن باز صاحب ہوں, ہر ایک کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے خیال رکھے. کریٹیکل تھنکنگ بنیادی طور پہ یہ کہتی ہے کہ آپ 2-3 چیزوں کا خیال رکھیے کہ جو خیالات آپ رکھتے ہیں اس کو آپ نے پراپرلی ریسرچ کیا ہے, اس پہ موجود سارے فیکٹس آپ نے پڑھ لیے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چیز غلط ثابت ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. آپ اپنی رائے جو ہے وہ فیکٹس کی بنیاد پہ بنا رہے ہیں یا آرا کی بنیاد پہ بنا رہے ہیں. یہ 2-4 چیزیں کریٹیکل تھنکنگ کے بنیادی پلر ہیں, کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. تو آپ کی رائے بہتر ہوگی یا مستند نہ بھی ہو تو بھی. لیکن جب آپ اپیل ٹو اتھارٹی کا سہارا لے کے فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے, فلاں بندے نے یہ کہہ دیا ہے, یہ یوں ہو گیا, ایسے ہو گیا, اس طرح کی باتیں کر کے اپنے خیالات مسلط کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھیے ہمیں بڑی دفعہ کہا جاتا ہے کہ آپ دوسروں کو آپ مسلط کر رہے ہیں اپنے خیالات. ہم تو بھائی ڈنڈا لے کے کسی کے پاس نہیں آتے, ہم تو کسی سے اسٹیمپ پیپر پر سائن نہیں کراتے, ہم تو کبھی ڈپٹی کمشنر آفس میں نہیں گئے. شکیل چودھری صاحب سمجھتے ہیں کہ ارتھ فلیٹ ہے تو سمجھتے رہے ارتھ فلیٹ ہے. مجھے کوئی مسئلہ نہیں شکیل چودھری صاحب کے خیالات سے. شکیل چودھری صاحب میرے گھر میں نہیں گھس سکتے, مجھے گھر سے زبردستی نکال نہیں سکتے, اور مجھے نکال کے ڈپٹی کمشنر آفس میں جا کے نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اسٹیمپ پیپر پہ لکھے کہ ارتھ فلیٹ. یہ ان کا حق نہیں ہے, یہ حق کسی کا نہیں ہے. اور یہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ خیالات اس طرح کے امپورٹ کیے جا رہے ہیں, ایکسپورٹ کیے جا رہے ہیں. دیکھیے ہمارے یہاں کتابوں کے اندر, سائنس کی کتابوں کے اندر بھی ہم نے, میں اکثر دیکھیں ایک اور بات میں کرنے لگا ہوں, ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو بری لگے. بہت دفعہ کہا جاتا ہے کہ چلے مذہبی لوگ تو برے ہیں یا روایتی لوگ تو برے ہیں, لیکن سائنس والی سائڈ پہ جو لوگ کھڑے ہیں انہوں نے کون سا کارنامہ کر لیا, پاکستان نے کون سی ایجاد کر لی ہے, پاکستان میں سے کون سے انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ نکل گئے ہیں, ہم پاکستانی کون سا جو سو کالڈ لبرل سیکولر طبقہ ہے وہ کون سا چاند پہ چلا گیا. اچھا یہ بات اپنی جگہ, موقف بالکل ٹھیک ہے, مطلب اس میں غلطی نہیں ہے کہ بھائی ہم تو, ہمارا تو کام یہی ہے نا مذہب پھیلانا, آپ کا کام ہے سائنس پھیلانا, آپ پھیلائیں سائنس. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں تلوار اور ڈنڈا ہے, ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. تو ہم جب سائنس پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ ہمیں ڈپٹی کمشنر آفس میں گھسیٹ کے لے جاتے ہیں اور اسٹیمپ پیپر میں ہم سے سائن کرا لیتے ہیں. جب ہم سائنس پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں, جب ہم بایولوجی پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں نہیں آپ آئیے, ہم آپ کو میو ہسپتال کا وہ دکھائیں گے جہاں پہ کچھ صورتیں پڑھنے سے جو لوگوں کا کینسر ٹھیک ہو جاتا ہے, اور یہ بات ٹھیک ہے, اور اس کو جو نہ مانے وہ ہمارے نزدیک واجب القتل تک ہم اس کو پہنچا دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ شعور کی بات کہنے کے لیے کنڈیوسو انوائرمنٹ ضروری ہوتی ہے. ہم وہ انوائرمنٹ دینے کو تیار نہیں ہیں, اور پھر ہم سوال کرتے ہیں کہ بھائی شعور کیوں نہیں پھیل رہا, علم کی ترویج کیوں نہیں ہو رہی. میں کوئی سائنٹسٹ نہیں, میں نے بایولوجی نہیں پڑھانا, لیکن میں اسٹیم لرننگ ورک شاپس کراتا ہوں, میں اسٹوڈنٹس کو سے انٹریکٹ کرتا ہوں, میں نوجوانوں سے بات کرتا ہوں. آپ یقین کیجئے کہ بہت اچھے اچھے نوجوان جو بہت اچھے اچھے نمبر لیتے ہیں, جو آپ ان سے دنیا کے ورلڈ ویو کے بارے میں پوچھتے ہیں انہیں کچھ معلوم نہیں ہوتا, کیونکہ آپ نے سسٹم اس طرح کا بنا دیا ہے کہ وہ ایک رٹا لگا کے اوپر آ جاتے ہیں. میں بالکل آپ کو یہ ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, اس پہ شاید ہمارے کچھ سیکولر دوست ناراض ہو جائیں گے. مدرسے سے نکلنے والا اسٹوڈنٹ اس وقت شاید اسکول سے نکلنے والے اسٹوڈنٹ کی نسبت زیادہ بہتر, جو بھی علم اس کا ہے وہ بہتر ہے, اس کی انڈرسٹینڈنگ شاید بہتر ہے. ہمارے جو 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 یونیورسٹی اور کالج کا بچہ ہے اس کے خیالات بالکل وہی ہیں جو کہ مدرسے کے بچے کے ہیں, لیکن اس کے پاس ان کو سپورٹ کرنے کے لیے نالج بھی نہیں ہے. تو جب وہ ان کو امپوز کرتا ہے تو متشدد ہو جاتا ہے. عبد الولی خان یونیورسٹی میں جو مشال کے ساتھ ہوا, یہ کسی مدرسے میں تو نہیں ہوا. آئی بی اے کے کچھ لڑکے ایک زمانے میں پکڑے گئے, آپ کو یاد ہے, یہ کوئی مدرسہ تو نہیں ہے. تو ہمارے یہاں یہ جو مدرسہ اور یونیورسٹی میں تفریق کی جاتی ہے نا, کوئی ایسی تفریق کوئی ہے نہیں.
ہمارے یہاں ہر طرف سے ایک ہی جیسی پروڈکٹ پروڈیوس ہو رہی ہے. تو یہ سمجھنا اور یہ تصور رکھنا کہ اس میں کوئی سائنس پروان چڑھ سکے گی, کوئی ہمارے انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ آ سکے گا. ہماری دیکھیے نا یونیورسٹی میں کون جا کے تبلیغ کر رہا ہوتا ہے؟ اصغر زیدی صاحب, گورنمنٹ کالج میرا ادارہ ہے, اصغر زیدی صاحب کے دور میں میں نے وہ چیزیں وہاں دیکھ لی ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں گورنمنٹ کالج کو دوبارہ اپنا ادارہ کہوں یا اسے اپنی مادر علمی سمجھوں. گورنمنٹ کالج میں آپ مجھے بتائیے نا, مطلب کتنے سائنٹیفک لیبورٹریز بنی ہیں جہاں سب سے بڑی مسجد انہوں نے بنا دی. چلو اچھی بات ہے, بنائیے مسجد, ساتھ ساتھ کچھ اور بھی تو کیجیے. طارق جمیل صاحب کو بلائیے, قاسم علی شاہ صاحب کو بلائیے, قیصر رضا صاحب کو بلائیے, ساحل ندیم صاحب کو بلائیے. پر ان کے ساتھ ساتھ بھائی آپ آج کے کسی ڈاکٹر اشرف عثمانی کو بھی بلائیے نا, آپ ڈاکٹر سلیم کو بھی بلائیے, کسی کو جو اس طرح کا کوئی موجود ہو. آپ کسی بڑے, آپ نمیرہ سلیم کو ہی بلائیے, آپ کسی بڑے انٹرپرینور کو ہی بلائیے. مطلب آپ کس طرف ایک چیز جو ایک خاص طبقے کے ساتھ مشروط ہے, اسے جب آپ کسی اور طبقوں پر بھی مسلط کرتے چلے جائیں گے تو علم نہیں آئے گا, ترویج نہیں ہوگی. آپ وہ اسپیس پرووائڈ نہیں کر رہے اپنے ینگ مائنڈز کو جس میں وہ ایکچولی کوئی کام کر سکیں. اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ اس کو اب آئینی اور قانونی تحفظ بھی پیپر پہ ہو, کتاب میں ہو یا نہ ہو, ہمیں ہوتا نظر آ رہا ہے. تو کہاں سے اس ملک میں کوئی شعور کی شمع جلے گی؟